ہم خبر سے یہاں پر آپ کو آگاہ کریں، پاکستان کے معروف مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی انتقال کر گئے ہیں۔ افسوسناک خبر سے یہاں پر آپ کو آگاہ کیا، جہاں بات کریں گے، مزید جانیں گے اس بارے میں بیورو چیف امتیاز چانڈیو سے۔ امتیاز، افسوسناک خبر ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پاکستان کے نامور ادیب، دانشور اور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی اس وقت 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ کافی عرصے سے علیل تھے۔ 4 ستمبر 1923 میں وہ فاروق آباد، جے پور، انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، جہاں جو پاکستان کے قیام کے بعد ان کا خاندان یہاں آ گئے تھے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی والد بھی جو جے پور کے قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور وہاں کی لوکل میونسپلٹی کے چیئرمین بھی رہے، جبکہ ان کی خدمات پاکستان کے اندر بہت زیادہ تھی، جس میں مشتاق احمد یوسفی کا نام ایک بڑا نام تھا پاکستان کی اردو ادب کے حوالے سے۔ ان کی مزاح نگاری کے حوالے سے بھی ان کو بہت شہرت حاصل تھی۔ آج بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہ طویل عرصے سے بیمار تھے اور اس کے بعد آج ان کا انتقال ہوا ہے۔ ٹھیک، امتیاز چانڈیو، یہ بتائے گا کہ اس وقت ان کے اہل خانہ سے رابطہ ہوا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ ان کی تدفین کے حوالے سے اور دیگر رسومات کے حوالے سے کیا اس وقت اپڈیٹس ہیں؟ جی، اس وقت تو انہوں نے تصدیق کی ہے کہ انتقال ہوا ہے مشتاق احمد یوسفی کا، اور اس حوالے سے مزید ان کے خاندان کی کہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مزید کچھ تفصیلات بتائیں، لیکن مشتاق احمد یوسفی صاحب کے جو ورثاء ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، اور اس وقت ان کی تدفین اور جو دیگر مراحل ہیں اس کے حوالے سے وہ بعد میں بتائیں گے۔ لیکن مشتاق احمد یوسفی اس وقت اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ پاکستان کے نامور ادیب اور دانشور، اس کے علاوہ مزاح نگار تھے مشتاق احمد یوسفی، جس کا انتقال ہوا ہے، اور اس حوالے سے ان کے قریبی ذرائع نے ہی میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ ٹھیک، اس وقت امتیاز چانڈیو ہمارے لائن پہ موجود تھے۔ اس وقت ہمارے لائن پہ موجود ہیں معروف صحافی اور دانشور سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اب تک نیوز کے لیے وقت نکالا۔ افسوسناک خبر ملی ہے اس وقت پورے پاکستان کے لیے، افسوسناک خبر ہے، مشتاق احمد یوسفی اب ہم میں نہیں رہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی، میں خاصا اس سے دکھ محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے کراچی سے دوری کا احساس اس وقت اور زیادہ ہوتا ہے جب کراچی میں ہمارا کوئی جلیل القدر فرد جو ہے ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، خاص طور کے وہاں کے ادیبوں کے ساتھ، کیونکہ میرے خصوصی تعلقات رہے ہیں، دوستیاں بھی زیادہ میری ادیبوں کے درمیان رہی ہیں، اس لیے مجھے ایک بڑا قلق محسوس ہوتا ہے۔ یوسف صاحب بلا شبہ ایک بہت بڑے لکھنے والے تھے، جن کی نہ صرف یہ کہ خاص میں بہت اہمیت تھی، بلکہ عام لوگ بھی جو کہ پڑھنے کا اتنا شوق نہیں رکھتے، مشتاق یوسفی کے مداح تھے۔ ذاتی طور پر مجھے اپنی ایک وہ مجلس یاد ہے جو میرے گھر پر آج سے کوئی 12 سال 13 سال پہلے ہوئی، جس میں احمد فراز بھی تھے، مشتاق یوسفی بھی تھے، زہرہ نگار اور انور مقصود وغیرہ بھی تھے۔ اب یہ 2 لوگ ان میں نہیں رہے تو مجھے بڑی ایک خاص وہ مجلس یاد آتی ہے، اور ان کی بہت سی باتیں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی بینکار قسم کے سخت طبیعت کے آدمی ہیں، لیکن مجھے وہ زمانہ نہیں معلوم جب وہ پاکستان میں تھے۔ جب یہ لندن سے واپس آئے تو میرا چونکہ ان سے خاصا طویل تعلق رہا ہے، میں نے ان کو بہت ہی دلچسپ اور مرنجہ پایا، اور یہ ملنے میں بھی اتنے پیارے اور دلچسپ تھے کہ آدمی کو یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ وہ بڑے انکسار کے ساتھ اور بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنے احباب سے ملتے، ملاقاتیں کرتے، گھروں میں بلایا جاتا تو وہاں بھی چلے جاتے، اور موقع ملتا تو اپنی چیزیں سنانے سے کوئی تکلف محسوس نہ کرتے تھے۔ کراچی میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت احترام اور وقار اس لیے کیا گیا کہ جو عوامی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر ایسے ادیبوں، ایسے لکھنے والوں کو زیادہ سراہتی ہیں جن کا تعلق کوئی کہتے پاپولر قسم کے ادب سے ہوتا ہے، لیکن مشتاق یوسفی کے ساتھ وہاں کی آرٹس کونسل نے بھی، وہاں کی کراچی کی آرٹس کونسل نے بھی، اور کراچی کے ٹی وی چینلز نے بھی غیر معمولی سلوک کیا، اور ان کے ساتھ شامیں بھی منائی گئی، دن بھی منائے گئے، ان پر پروگرام بھی کیے گئے جہاں انہوں نے اپنی تحریریں پڑھ کے سنائیں۔ ان کے پڑھنے کا بھی ایک پرفرز انداز تھا، اور بڑے مزے کے ساتھ وہ ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک عہد ہم سے چلا گیا، اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو ایک فکرہ ضرب المثل بن گیا ہے کہ ہم خدا کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک بڑے انسان بھی تھے، اور بہت مجلس سرائی بھی بہت اچھی۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب سمندر میں ایک جہاز پر، ایک بڑی کشتی پر جسے کہہ لیجیے، انہوں نے ایک مشاعرے کا اہتمام کیا، اس میں سبھی لوگ تھے، زہرہ نگار تھی، مشفق خواجہ تھے، بہت لوگ موجود تھے ہمارے لکھنے والوں میں سے۔ مجھ کو بھی انہوں نے دعوت دی،
اور بڑی محبت کے ساتھ مجھے اس مجلس کی صدارت کروا دی. میں نے جب معذرت کی کہ اتنے بڑے لوگوں کی موجودگی میں صدارت نہیں کروں گا تو مجھے یہی کہا گیا کہ یوسفی صاحب کی خواہش ہے اور آپ کو اس کی صدارت کرنا پڑے گی. مجھے وہ رہ کے یاد آئیں گے. اللہ ان کے مقامات بلند کرے. ذاتی تعلقات کے حوالے سے جو نقصان ہے وہ تو الگ بات ہے, لیکن بڑا نقصان مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ جب میں کراچی سے لاہور شفٹ ہو گیا تو مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ یعنی کہ رابطے کی دوریاں جو تھی وہ پیدا ہوئی. اللہ کرے کہ ان کا نام ادب کی دنیا میں تا حیات باقی بھی رہے اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے. ٹھیک. سجاد میر صاحب یہ بتائیے گا کہ مشتاق احمد یوسفی کی پاکستان کے ادبی حلقوں میں اس طرح آپ نے بتایا کہ خاص اہمیت تھی, ان کا صرف مزاح لکھنے سے ہی تعلق رہا یا اس کے علاوہ بھی وہ کسی اور صنف کے مصنف رہے ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کسی اور صنف میں کتاب آزمائی کی ہے. وہ نثر ہی لکھتے تھے اور اس نثر کو مزاحیہ انداز میں لکھتے تھے اور مزاح ہی ان کی بڑی پہچان تھی. میں نے نہیں سنا کبھی انہوں نے شعر بھی کہا ہو یا کسی اور صنف میں کتاب آزمائی کی ہو اور یا انہوں نے بالکل سنجیدہ قسم کا افسانہ لکھا ہو یا تنقید لکھی ہو. لیکن جب وہ بات کرتے تھے نا کسی ادیب پر, جب انہیں بات کرنی ہوتی تھی اور وہ ان پر طنزیہ مزاحیہ فکرے استعمال کرتے تھے تو اتنی بڑی تنقیدی صلاحیتیں لیے ہوتے تھے کہ اس کا کوئی یعنی کہ صرف یہ کہہ دینا فکرہ لگا دینا تو عام بات ہوتی ہے, لیکن فکرے کو بامانی بنانا طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں یہ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے. یوسفی صاحب میں یہ کمال کی تھا. ٹھیک, جس طرح کہ آپ نے کہا کہ آپ ان کے قریب رہے اور آپ کا ان سے خاص تعلق بھی رہا, مشتاق یوسفی صاحب کے اہل خانہ کے بارے میں, ان کے گھر والوں کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ان کے سوگواران میں کون کون رہ گیا ہے؟ مجھے تو صرف ان کی اہلیہ یاد ہے اور جب بھی آئے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ, میرے گھر سے بھی آئے تو اہلیہ کے ساتھ آئے. میں ان کو کسی اور سے پوچھ کر ملا تو اہلیہ کے ساتھ ملا. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ کراچی کے زمانے میں میں ان کے کسی اولاد سے, بیٹوں سے, بیٹی سے واقف نہیں تھا, اس کے بارے میں باخبر بھی نہیں ہوں کیونکہ ہماری یہ محفل ادب کی گپ شپ میں ہوتی تھی اور اسی میں ہم جھوم کے رہ جاتے تھے. کراچی میں بہت لوگ ہیں جو ان کو بہت قریب سے جانتے تھے. مجھے نہیں پتا کہ محبت کے رشتے کتنے لوگوں کے باقی تھے ان سے اور کس حد تک تھے, لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک بہت خوشگوار شخصیت کے مالک تھے. ٹھیک ہے. اور سجاد میر صاحب آپ سے ان کے جو ان کی تصانیف ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے کہ چراغ تلے, خاکم بدہن, زرگزشت, آب گم اور شام شاعراں یاراں کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ شہرت رہی ہے. اس حوالے سے ذرا اپنا کچھ بتائیے گا کہ آپ کے جب ان کے ساتھ میں تعلق رہا ہے تو اس میں ان کی تصانیف کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, زرگزشت میں تو بالکل ایک یعنی کہ ہوگا ان کا پرائم کا زمانہ پہنچ چکا تھا. ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں, جتنی بھی تحریریں جن 4 یا 5 کا آپ نے نام لیا ہے اور شاید اکٹھی شکل میں بھی کہیں شائع ہو گئی ہیں, یہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے. ہر تحریر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پہلی کمال کی تھی, لیکن بعد میں معلوم ہوتا تھا کہ دوسری میں بھی وہ ہنر ہیں جو کم لوگوں میں پائے جاتے ہیں. ان کے مساق کا ایک خاص اسلوب تھا جن پر تنقید بھی ہوتی تھی کہ وہ بہت ہی ایک طرح کا اسٹرکچرڈ ہے یا بنایا ہوا ہے یا آبود اس سے زیادہ ہے, آمد سے زیادہ. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جتنی بھی خوبصورتی سے الفاظ کو پرویا ہوا تھا وہ مستوی نظر نہیں آتا تھا, بلکہ اس میں ایک فطری روانی تھی اور روانی وہ ایسی تھی کہ تمام اعتراضات کے باوجود بھی اور ادب کا شاہکار ہی ہوا کرتے تھے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا سجاد میر صاحب, اپنے اب تک نیوز کو وقت دیا.